قربانی کے جو دن ہیں وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن شریعت مطہرہ نے قربانی کے متعین فرمائے ہیں۔ بعض لوگ چوتھے دن کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن چوتھا دن قربانی صحیح نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے وہ 3 دن کی قربانی ہے۔ سب سے افضل دن 10 تاریخ کا ہے، جس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ اس کے بعد 2 دن ہیں، 11 اور 12۔ اچھی بات یہ ہے کہ آدمی پہلے دن قربانی کرے، اگر پہلے دن نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے دن کر لے، دوسرے دن بھی اگر نہیں کر سکا تو تیسری دن کر لے۔ تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے اپنی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کا جو وقت ہے، ایسے دیہات جو چھوٹی ڈھانیاں ہوتی ہیں، چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں اور چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں، جہاں جمعہ اور عید نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر 10 تاریخ کو یعنی 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد قربانی شروع ہو جاتی ہے اور قربانی کر سکتے ہیں۔ 10ویں دن کریں، دن میں کریں، رات میں کریں، اسی طرح 11 تاریخ کو دن میں رات میں کریں، 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ بڑے شہر یا بڑے قصبے جہاں جمعہ اور عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں، وہاں پر جب تک شہر میں یا قصبے میں کہیں بھی ایک جگہ عید کی نماز نہ ہو جائے، اس وقت تک قربانی نہیں کرنی چاہیے، اور قربانی اگر کر لی تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی اور اس کو قربانی دوبارہ کرنا ضروری ہوگا۔ چاہے قربانی کرنے والے نے یا جس کی قربانی ہو رہی ہے اس نے چاہے نماز نہیں پڑھی ہو، لیکن شہر یا قصبے میں کہیں بھی کسی مسجد یا عیدگاہ میں اگر نماز ہو گئی ہے عید کی، تو اس کے بعد قربانی پورے شہر میں کہیں بھی کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح مرد بھی کر سکتے ہیں قربانی، مستورات بھی کر سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اگر وہ قربانی کر سکتی ہیں تو مستورات کو بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مستورات نہیں کر سکتی، اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو قربانی نہیں ہو سکتی، دن میں اور رات کو بھی ہو سکتی ہے، اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جانور کی خریداری میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ شریعت نے جو جانور کی عمریں متعین کی ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بھینس ہے، پاڑا ہے، یہ 2 سال کے مکمل ہونے ضروری ہیں۔ جانور بیچنے والے جو ہوتے ہیں، چاہے وہ شہر کے ہوں یا دیہات سے بیچنے کے لیے آئے ہوں، ان کو چونکہ اپنا جانور بیچنا ہوتا ہے، اس لیے بڑے جانور کو وہ کبھی بھی 2 سال سے کم کا نہیں بتائیں گے۔ اسی طرح بکرا بکری چھوٹے جانور کو وہ کبھی بھی 1 سال سے کم کا نہیں بتائیں گے، بلکہ وہ کہیں گے 13 مہینے کا ہے، 14 مہینے کا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ان کی بات پر اعتماد ہے تو آپ جانور خریدیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے لیے وہ اجنبی ہیں تو آپ جانور کی جو علامتیں ہوتی ہیں عمر کی، جو جانور پالنے والے ہیں یا جو قصائی حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، قریشی حضرات، کہ جانور میں جو کون سی علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے جانور پہچانا جاتا ہے، دانت وغیرہ کے ذریعے سے، کہ ہاں بھئی یہ جانور 1 سال کا ہو گیا اور بڑا جانور 2 سال کا مکمل ہو کے تیسرے سال میں داخل ہو گیا۔ وہ علامتیں دیکھنی ضروری ہیں، بیچنے والوں کی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ کے گھر کا پلا ہوا جانور ہے جو گزشتہ سال بقرعید سے پہلے پیدا ہوا تھا اور اب پورا سال گزر گیا ہے، تو اس بقرعید پر آپ اس کو آرام سے قربان کر سکتے ہیں، چاہے کوئی علامت اس کی ظاہر ہوئی ہو دانتوں وغیرہ کے سلسلے میں یا نہیں ہوئی۔ اسی طرح بے عیب جانور دیکھیں، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، جڑ سے سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اتنا دبلا و پتلا لاغر نہ ہو جس سے وہ چل نہ سکتا ہو، پیر میں اگر چوٹ لگ گئی ہے اور لنگڑا کر چلتا ہے لیکن چوتھا پیر جس میں اس کے لگی ہے وہ ٹیک کر چلتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ چوتھے پیر کو جس میں اس کے لگی ہے اٹھا کر چلتا ہے، 3 پیروں سے چلتا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جانور بے عیب ہو،
تمام عیبوں سے پاک ہو، صحیح سالم تندرست جانور ہو، ایسے جانور کی ہمیں قربانی کرنی چاہیے اور خوب اچھی طرح خریدتے وقت میں دیکھ لینا چاہیے تاکہ گھر لانے کے بعد کسی قسم کی کوئی دقت اس میں پیش نہ آئے اور بعد میں کوئی عیب ایسا ظاہر نہ ہو کہ آپ بھی سوچیں کہ نہ معلوم کس سے دیا تھا، کہاں سے لے کر آئے تھے، بیچنے والے کو کہاں تلاش کریں۔ بیچنے سے پہلے اس کو اچھی طرح، خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔